بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. حمد و ثنا کے بعد معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، 20 روزہ فہم الدین کورس میں شریک ہونے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فہم الدین کورس کی آج دوسری نشست ہے، آج دوسرا پروگرام ہے۔ کل کی نشست میں، کل کے پروگرام میں آپ نے علم اور اہل علم کے متعلق، علم والوں کی عظمت اور شان کے متعلق سماعت فرمایا تھا کہ اللہ کریم نے انسان کو علم کی وجہ سے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت بھلائی کی باتیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جو صبح کے وقت بھلائی کرنے کی، بھلائی سیکھنے اور سکھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس شخص کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے ایک حج اور عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب حاصل کیا ہے۔ کس نے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے، اچھی بات سیکھنے کے لیے صبح کے وقت گھر سے باہر نکلتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس معمولی عمل کی وجہ سے دین کی چند باتیں سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا ایک حج اور عمرے کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو علم کی وجہ سے عطا فرما رہا ہے۔ یہ بات طبرانی شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ایک گھڑی علم کے لیے بیٹھنا، ایک گھڑی علم کی مجلس میں بیٹھنا، گھڑی سے مراد 1 گھنٹہ بھی ہے، گھڑی سے مراد کچھ دیر بھی ہے، تو فرمایا جو علم کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھا، وہ تمام رات جاگ کر عبادت سے افضل ہے۔ تمام رات جاگ کر عبادت کا
کرنے سے افضل ہے کون سا عمل؟ علم کی محفل میں ایک گھڑی جا کر بیٹھ جانا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوران علم، دوران تحصیل علم، جو علم پڑھتے پڑھتے یا درمیان میں جس کو موت آ گئی، اللہ کریم اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. یہ شہادت کا درجہ، یہ شہادت کا مقام بھی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرما رہا ہے. ایک اور روایت کے اندر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل علم، عالم دین جس قبر سے، جس قبرستان سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. ایک عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے، علم جاننے والا کسی قبرستان سے گزر جائے، علم کی وجہ سے، علم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. یہ مقام، یہ بھی علم کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 3 جماعتیں سفارش کریں گی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ان کو اذن عطا فرمائے گا، اجازت عطا فرمائے گا. 3 جماعتیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی. ایک جماعت انبیاء کرام کی ہوگی، دوسری جماعت شہداء کی ہوگی، اور تیسری جماعت جو ہوگی وہ علماء کی جماعت ہوگی. علماء کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، وہ علماء سفارش کر کے ان کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے. یہ فضیلت، یہ شفاعت کا مقام، یہ فضیلت بھی اللہ نے علم کی وجہ سے عطا فرمایا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے 70 انبیاء کرام کی عزت کی. ایک عالم دین کی عزت، ایک عالم دین کی عزت کرنا، اللہ تعالی عزت کرنے والے کو 70 انبیاء کرام کی عزت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم 70 انبیاء کرام کو نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی کس طرح ہم عزت کریں. تو فرمایا عالم دین کی عزت کرو، عالم با عمل علماء حق کی عزت کرو. اللہ تعالیٰ 70 انبیاء کرام کی عزت کا ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی.
جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا روح زمین کے تمام انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ حضور کی امت میں اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک عالم دین کو دیکھنے سے، عالم دین کی زیارت کرنے سے سرکار کی زیارت کرنے کا مقام مل جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، علم کی فضیلت کے بارے میں کئی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے دلوں میں علم حاصل کرنے کا، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ آپ علماء کا ادب بھی کریں گے، علماء حق کی محافل میں بھی بیٹھنے کا آپ کو شوق پیدا ہو گیا ہوگا۔ اصل اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، نیکی کی طرف ترغیب دینا، اصلاح کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی نشست کا عنوان ہے طہارت۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور باوضو رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ طہارت، یہ موضوع بھی بہت وسیع موضوع ہے۔ ہم نے یہ طہارت کی اہم بنیادی مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اب پاک رہنا، اس کے لیے ہمیں اسلام نے، شریعت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائی ہیں، وہ چند باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور آج کچھ مسائل بھی آئے ہیں، ان کے جوابات مانگے گئے، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ اسلام نے ہمارے ہر عمل میں رہنمائی فرمائی ہے۔ قضاء حاجت، رفع حاجت سے لے کر نماز شروع کرنے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ رفع حاجت یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عمل
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کریں گے، کرنا تو ہے، یہ کام کرنا تو ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عمل کیا جائے تو یہ عمل ہمارا عبادت میں شامل ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، حضور کی ہر سنت میں شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو رفع حاجت کے لیے چند مقامات پر سرکار نے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ مقام ہے وضو اور غسل کی جگہ، جہاں غسل کیا جاتا ہے، جہاں وضو کیا جاتا ہے، سرکار نے وہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں وضو کیا جائے، جہاں غسل کیا جائے، وہاں قضاء حاجت بھی کی جائے تو وہاں انسان طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور مسجد کے آس پاس بھی قضاء حاجت نہ کی جائے۔ راستے پر سرکار نے منع فرمایا، سایہ دار اکیلے درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سخت زمین پر، اب دیکھیے نا، سخت زمین پر ہم پیشاب کریں گے تو چھینٹے اٹھیں گے جن سے ہمارا جسم ناپاک، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ سخت زمین پر پیشاب نہ کیا جائے، سوراخ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے سوراخ سے کوئی موذی جانور، کوئی موذی کیڑا نکلے اور تمہیں نقصان نہ پہنچا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تیز ہوا کی طرف، تیز ہوا کی طرف رخ کر کے سرکار نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ بلکہ ان تمام جن جن جگہوں سے پیشاب کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، اور جو ان مقامات پہ پیشاب کرتے ہیں سرکار نے لعنت فرمائی۔ اس سے بڑی بد دعا اور ہو سکتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضاء حاجت کے وقت، رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کیا جائے، نہ پیٹھ کی جائے۔ معزز خواتین حضرات، یہ وہ مسائل ہیں، آپ کہتے ہوں گے یہ تو عام مسائل ہیں، اگر عام مسائل ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہمارے بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف ہے،
سرکار کے حکم کے خلاف قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہی ہیں، اپنے بات کا رخ قبلے کی طرف ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ منہ کر کے پیشاب کرو، اور دوسرا ارشاد فرمایا سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہ کرو۔ مقدس کلمات اپنے ساتھ لے کر باتھ روم میں نہ جاؤ، بیت الخلا میں نہ جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں تشریف لے جاتے، آپ کی انگوٹھی پر اللہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، وہ انگوٹھی اتار کر سرکار مجھے عنایت فرما دیتے، یعنی وہ مقدس نام والی انگوٹھی سرکار بیت الخلا میں لے کر نہیں جاتے تھے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی مقدس اوراق، مقدس پاک چیزیں جو ہیں وہ بیت الخلا میں لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ دور جہالت میں جب انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہ تھا، انسان بھی ننگا رہتا تھا، جانور بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، انسان بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا بلا عذر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اچھے بڑے پڑھے لکھے جاہل لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ کرام کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ننگے سر بھی باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے، ننگے سر۔ تم احتیاط نہیں کرتے، صوفیہ فرماتے ہیں ننگے سر معمول بنا لینا، اور پیشاب پخانا رفع حاجت ننگے سر کرتے رہنا، ایسے روزے سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ روحانی نقصان ہے اس کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم باتھ روم میں داخل ہو، حضرات محترم جانا تو ہے، لیکن اگر جو طریقہ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اس طریقے کے مطابق جائیں گے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آج ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
باتھ روم میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں داخل کرے، اندر داخل ہو جائے۔ یہ باتھ روم جو ہے یہ شیطان کا گھر ہے۔ جب تم یہ دعا بھی پڑھ لو گے، اللہ کا نام لے لو گے، تمہارے اور شیاطین اور جنوں کے درمیان اللہ تعالی پردہ حائل فرما دے گا کہ جن اور شیطان تمہاری شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تم یہ عمل کر کے باتھ روم میں داخل ہو جاؤ، کبھی تمہارے دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب داخل ہوتے تھے، جب زمین کے قریب آپ جاتے، زمین کے قریب جاتے تو آپ پردہ اٹھاتے، اپنا ستر کھولا کرتے تھے۔ اور آج ہم داخل بعد میں ہوتے ہیں اور ستر پہلے ہم کھول دیتے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ستر کو دیکھنے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اپنے ران کو نہ کھولو، نہ مردہ یا زندہ کے ران کو دیکھو۔ اپنے ران کو نہ کھولو، مردہ یا زندہ انسان کے ران کو نہ دیکھو۔ یہ ادب ہے، شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ نہ شرمگاہ کو دیکھیں، نہ چھوئیں، نہ کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نگاہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ وہ باتیں اہم باتیں ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ خیر خواہی فرماتے ہوئے منع فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو ستر کو دیکھتے ہیں، لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اب جب ہم بیٹھ گئے باتھ روم میں، قبلے کی طرف نہ ہمارا منہ ہے، نہ قبلے کی طرف ہماری پیٹھ ہے، وہاں بیٹھ کر کسی سے بات کرنا حرام ہے، بات چیت کرنا حرام ہے۔ لیکن سنا ہے بعض تو واش روم ایسے ہیں
کہ وہاں بیٹھ کر باتھ روم میں بیٹھ کر لوگ ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور رفع حاجت بھی کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی جہالت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بات کرنا حرام ہے. معزز خواتین، سرکار کے فرمان کے مطابق، سنت کے مطابق رفع حاجت اور مقام رفع حاجت سے لے کر باتھ روم تک اہم باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد ہم نے وضو سیکھنا ہے. وضو کس طرح کرے؟ یقین جانیے، آپ پوچھئے نا کہ کس عالم دین سے وضو کرنا سیکھا ہے تو آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا کہ ہم دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، وضو کرتے رہیں، لیکن کسی عالم دین سے ہم نے وضو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا. جب ہم سیکھا نہیں ہے کسی جاننے والے سے، کیا ہمارا وضو مکمل ہوگا؟ جب ہمارا وضو درست نہیں ہوگا، وضو تو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. جب ہمارا وضو ہی درست نہیں ہوگا، نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بلکہ آج اگر ہماری نمازیں درست ہو نا تو کوئی بندہ کسی بے حیائی برائی کے قریب نہ جائے. اصل میں ہمارے اور وضو صحیح نہیں، نمازیں صحیح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے باز نہیں آ رہے. بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ کرے ہم سب کو ہر کام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے. اب یہ کچھ مسائل جو پوچھے گئے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص کو بے ایمان کہنا یا اس پہ لعنت کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے کسی شخص کو بے ایمان کہہ دینا یا اس پہ لعنت کرنا؟ یاد رکھنا معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ میں ہے جو کسی مسلمان پہ لعنت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے. ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو کسی پہ لعنت کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ لعنت جو ہے، جب بندے کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے لعنت کا، اور وہ لعنت کا لفظ جو ہے آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لفظ زمین کی طرف آتا ہے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، چاروں طرف وہ لعنت جاتی ہے، چاروں طرف اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. اب جس پر اس نے لعنت کی ہے وہ مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ لعنت
جو ہے واپس لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے، یہ لعنت کو معمولی گناہ نہ سمجھے، بڑا گناہ ہے۔ اور کسی شخص کو بے ایمان بھی نہ کہا جائے، اللہ اکبر۔ یہ تو آپ نے سن لیا۔ کسی سے بات چیت چھوڑ دینا، کسی سے بات چیت بول چال چھوڑ دینا، کہ یہ جائز ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، تو یاد رکھنا کسی سے 3 دن سے زیادہ غصہ رکھنا اور بات چیت چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر کسی نے کسی سے گفتگو کرنا چھوڑ دی ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی دوران اگر اس پر موت آ گئی تو فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، رنجش ہو جائے، جو پہن کرے گا منانے میں، راضی کرنے میں جو پہن کرے گا وہ بڑا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو کسی سے اللہ اکبر۔ تو معزز خواتین و حضرات، مزید جو آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج ہم نے جو کو سنا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب العالمین، آج کے نشست میں جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اس کو قبول فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے خواتین و حضرات آج کی نشست میں شریک ہوں کا یہ دین کی باتیں سنی ہیں، مولا کریم ان کا اس پروگرام میں شریک ہونا، سننا سنانا قبول فرما، اور ہمیں اس پروگرام میں ہمارا شریک ہونا مولا کریم قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہمیں دین سیکھنے کا، سکھانے کا شوق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم۔ اور وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ برحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر کام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اب یہ کچھ مسائل جو پوچھے گئے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص کو بے ایمان کہنا یا اس پہ لعنت کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے کسی شخص کو بے ایمان کہہ دینا یا اس پہ لعنت کرنا؟ یاد رکھنا معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ میں ہے جو کسی مسلمان پہ لعنت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو کسی پہ لعنت کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔
بلکہ فرماتے ہیں کہ لعنت جو ہے، جب بندے کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے لعنت کا، اور وہ لعنت کا لفظ جو ہے آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لفظ زمین کی طرف آتا ہے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، چاروں طرف وہ لعنت جاتے ہیں، چاروں طرف اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جس پر اس نے لعنت کی ہے وہ مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ لعنت جو ہے واپس لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔ یہ لعنت کو معمولی گناہ نہ سمجھے، بڑا گناہ ہے، اور کسی شخص کو بے ایمان بھی نہ کہا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ نے سن لیا۔ کسی سے بات چیت چھوڑ دینا، کسی سے بات چیت بول چال چھوڑ دینا، کہ یہ جائز ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، تو یاد رکھنا کسی سے 3 دن سے زیادہ غصہ رکھنا اور بات چیت چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر کسی نے کسی سے گفتگو کرنا چھوڑ دی ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی دوران اگر اس پر موت آ گئی تو فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، رنجش ہو جائے، جو پہن کرے گا منانے میں، راضی کرنے میں جو پہن کرے گا وہ بڑا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو کسی سے اللہ اکبر، تو معزز خواتین و حضرات، مزید جو آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب العالمین، آج کے نشست میں جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اس کو قبول فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے خواتین و حضرات آج کی نشست میں شریک ہوں کا یہ دین کی باتیں سنی ہیں، مولا کریم ان کا اس پروگرام میں شریک ہونا، سننا سنانا قبول فرما، اور ہمیں اس پروگرام میں ہمارا شریک ہونا مولا کریم قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہمیں دین سیکھنے کا، سکھانے کا شوق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى